آج کے ویلاگ کا کوئی اچھی خبر سے آغاز نہیں کر رہے، بلکہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ دہشت گرد جس طرح سے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ ان کا سر کچلنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی کمر توڑ دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہماری پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گرد ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، سر اٹھا چکے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے لکی مروت میں، یہاں پہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس میں کیپٹن سرفراز تھے، ساتھ ان کے 6 دیگر بھی ساتھی تھے، 6 کے 6 اس میں شہید ہو گئے۔ تو کچھ عرصہ پہلے اسی علاقے میں میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کی گاڑی کو بھی بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ کہا کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، ان کی کمر توڑ دی گئی تھی، ان کو کچل کے رکھ دینے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ آخر کار کیا ہوا کہ پھر یہ اتنے زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن کبھی بارودی سرنگ کے دھماکے سے، اور کبھی خودکش حملے سے، کبھی گولہ باری سے، کبھی کسی طریقے سے اس علاقے میں دہشت گرد اپنی کارروائیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آخر کار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سے پہلے آپریشن کیا گیا تھا ضرب عضب، اس کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ جن دنوں ضرب عضب آپریشن کا آغاز ہوا تھا، انہی دنوں ایک ایکشن پلان بھی بنایا گیا تھا، جس میں ساری پارٹیوں کی طرف سے اتفاق رائے سے ایک آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس ایکشن پلان میں ایک یہ شک بھی تھی کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر بھی آہنی ہاتھ ڈالنے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کی اگر کسی شک پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا، تو پھر وہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے حوالے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اگر پاک فوج، اگر سارے ہمارے ادارے جو اس جنگ میں شامل ہیں، ہر قوم کا فرد شامل ہے، تو دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر اگر قابو پا لیا جائے تو پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو پاکستان میں لاکھوں آج بھی افغان مہاجرین موجود ہیں، ان میں بڑے سلجھے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے پاکستان کے خیر خواہ اور پاکستان سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان میں ایسے شر پسند بھی ہیں، ان میں دہشت گرد بھی ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار بھی ہیں، دہشت گردوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر، وہ ہماری سرحدوں پر، لیکن ان میں اگر ایک بھی دہشت گرد ہے تو پھر سب کو پاکستان سے بھجوا دینا چاہیے، اپنے وطن چلے جائیں، کیونکہ وہاں آج ان کی حکومت بن چکی ہے، وہاں پہ امن آ چکا ہے۔ تو ایک بھی افغان مہاجر کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اگر رکھنا ہے تو پھر ایران کی طرح رکھا جائے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی عزیز ہے، اور پھر پاک فوج کو، اداروں کو، حکومت کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے تو پھر دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو کوئی بھی رعایت نہیں دینی۔ دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اور بہت بڑا میچ امریکہ میں ہار گیا۔ بھارت کے ساتھ مقابلہ تھا، پاکستان نے بھارتی ٹیم کو بڑی زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے ہمارے بالرز نے 119 پر آؤٹ کر دیا، 120 کا سکور تھا، لیکن ہماری ٹیم 120 سکور نہ کر سکی۔ 6 سکور ابھی رہتا تھا کہ ٹیم نے جواب دے دیا۔ تو ہجڑا 11 کی طرف سے میدان میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہجڑا یعنی کہ خسرے، انہوں نے پاکستان میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی تو حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ تو جس طرح سے انہوں نے اپنی اہلیت، صلاحیت منوائی تھی، کہیں وہ پولیس پر چڑھائی کر رہے، کہیں سیاستدانوں پر، کہیں کسی پر، انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان میں ہم بھی ایک طاقت ہیں، ہمیں آزما کے دیکھو، ہمیں حکومت دے کے دیکھو۔ تو پھر ہجڑا 11 کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ میدان میں اگر ہماری ٹیم نہیں چل سکی تو ہمیں میدان میں اتارا جائے۔ جس میدان میں ہماری ٹیم انڈیا سے ہاری ہے، بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب اگر مگر کے گیم شروع ہو گئے کہ اس سے امریکہ ہارے، اس سے امریکہ جیتے، تو پھر پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں قدرت ہماری کہاں تک مدد کرتی ہے، ادروائز تو ہماری ٹیم ابھی واپسی کے لیے ٹکٹیں سنبھال رہی ہے۔ ہماری ٹیم نے امریکہ سے بھی ایک میچ سپر اوور میں ہار دیا تھا۔ بہرحال ٹیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن جس طرح سے یہ سبکی ہوئی ہے ایسی بہت کم ہوتی ہے کہ بہترین کارکردگی اور اس کے بعد پھر
6 स्कोर से हमारी टीम हार जाए तो हिजड़ों ने खुसरो ने पेशकश कर दी है कि इनको वापस बुलाया जाए, हमें भेजा जाए। इतनी माड़ी कारकर्दगी तो हमारी भी नहीं होती। इसी ग्राउंड में जिसमें पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, वहाँ पे इमरान खान के नारे लगाए गए, वहाँ पे पीटीआई के झंडे लोग लहरा रहे थे, वहाँ पे लोगों ने वही टी शर्ट पहनी हुई थी जो तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग है। इमरान खान ने जिस तरह की शर्टें पेशी के दौरान पहनी है, उसी तरह की वहाँ भी पाकिस्तानी और दीगर लोगों की तरफ से जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं उनकी तरफ से पहनी गई थी। तो बड़ा आसान तरीका है कि टीम को कुछ ना कहा जाए, ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा दिया जाए कि इमरान खान की वजह से हमारी टीम वहाँ पे हारी है, ना ये शर्टी होती। और एक जहाज़ भी वहाँ पे चक्कर लगा रहा था जिसमें एक बैनर बांधा गया था जिसके पीछे जिस पे लिखा हो तो इमरान खान को रिहा करो, तो इस वजह से भी हमारी टीम हो सकता है कि हार गई हो। इमरान खान पर एक और दहशतगर्दी का पर्चा कटवा दिया। उधर हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मोदी मुझे भी अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में इनवाइट करें, मैं भी वहाँ पे जाऊँ। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त गए थे जब पहली बार मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, मियां नवाज शरीफ साहब को मोदी ने इनवाइट किया था। अब मोदी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इनवाइट नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब पूरे तरह से तैयार बैठे थे, बड़े बेताब थे, सऊदी अरब से ही वापस आ गए कि मैंने तो मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाना है, लेकिन मोदी की तरफ से उनको नहीं बुलाया। और शहबाज शरीफ के बड़े बेताब हैं मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन उनको रोक दिया गया। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं, शहबाज साहब बैठे रहें, आराम से रहें, कोई मुबारकबाद देने की ज़रूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से दौड़े दौड़े चले गए थे मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में, इसी तरह से शहबाज शरीफ भी जाना चाहते थे, लेकिन एक तो उनको बुलाया नहीं गया। वहाँ पे बुलाया भी जाता तो यही होना था जो अब उनको कहा गया है। बस भाई बस, शहबाज साहब आराम से बैठें, कोई मुबारकबाद देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मोदी ने शहबाज शरीफ को उस वक्त मुबारकबाद दी थी जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चंद माह कबल मार्च में वज़ीर-ए-आज़म बने थे। MQM और पीपल्स पार्टी की ऐसी हालत है, रब ने बनाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, बल्कि एक काना एक कोड़ी। ये है MQM और पीपल्स पार्टी। जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनके दरमियान से ऐसा लगता है कि हवा भी नहीं गुजर सकेगी, लेकिन जब इनके दरमियान इख्तलाफात आते हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर देते हैं। अब जो इनके खालिद मकबूल सदीकी नए चेयरमैन बने हैं, उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन को सनद का दर्जा दे दिया है। ये खालिद मकबूल सदीकी कह रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। खालिद मकबूल सदीकी साहब पीपल्स पार्टी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी तरफ से जवाबी इल्ज़ाम लगाया जाएगा। पहले भी वो इसी तरह से ब्लेम गेम में इनकी जारी रहती है। खालिद मकबूल साहब से ये बंदा पूछे कि अगर आपको पीपल्स पार्टी इतनी बुरी लगती है तो कोई शर्म करें, कोई हया करें। मरकज़ में आप उनके साथ बैठे हुए हैं, सिंध में भी आप कभी इनकी गोद में बैठ जाते हैं, कभी छलांग लगाकर गोद से दूर चले जाते हैं, तो मरकज़ में आप इनके साथ कैसे बैठे हुए हैं? मरकज़ में कैसे आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाई हुई है? कहें कि अगर आपने आसिफ अली जरदारी को सदर रखना है तो फिर हम ये गए, हम वो गए। वहाँ पे तो क्योंकि खाबे मिल रहे हैं, खाजा मिल रहा है, तो फिर MQM कैसे मरकज़ से हुकूमत से अलग हो जाए, ये कह के कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठी, हम इनके साथ नहीं हैं। बहरहाल वही बात है कि रब ने बनाई जोड़ी एक अंधा और एक कोढ़ी। ये एक दूसरे की ज़रूरत भी है, हुकूमत में भी रहना है और एक दूसरे पर तनकीद भी करनी है, अपने अपने हामियों को मुतमिन भी करना है। तो वही बात होगी कि रब ने बनाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये इकट्ठे हैं। कोई कहता है कि कौन के दरमियान दरारें पड़ गई हैं, तो अब इनका मामला ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। पहले तो बात कर ले कि चौकोर क्या है, मुस्ततील क्या है। उसमें कहा जाता है कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी हुकूमत है, तीसरी अदलिया है और चौथा इलेक्शन कमीशन है। ये सारे एक पेज पर हैं और इनका टारगेट इमरान खान है। तो तकौन की बात की जाए तो फिर बात की जाती है कि एक तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी हमारी अदलिया है और तीसरा इलेक्शन कमीशन है। इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। तो अगर इसको भी थोड़ा सा और स्क्वीज़ कर लिया जाए तो फिर अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान दरारें पड़ गई हैं। असल में मामला यही है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज के माबैन कहा जा रहा है कि अभी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। अदलिया की तरफ से ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती। जहाँ तक दरारें पड़ने की बात है, सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अदलिया और इलेक्शन कमीशन, इनको पता है कि अगर इमरान खान को थोड़ा सा सांस लेने दिया गया तो फिर इमरान खान किस हद तक, वो तो जेल में बैठे हुए काबू में नहीं आ रहे, अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो इनके साथ खसूसी तौर पर आज की हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे।
تو ان کے درمیان اگر کچھ اختلافات ہیں جن کی ہم نے بات کی، اس کو آپ مستطیل کہہ رہے ہیں، اس کو آپ تسلیس کہہ لیں یا اس کو کون کہہ لیں، جو بھی آپ نے کہنا کہہ لیں، تو ان کے مابین اختلافات شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے لڑے، اس طرح سے بھیڑے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو پھر عمران خان تو ہوگا، تو عمران خان کا خوف پھر سب کو ایک جگہ پر متحد کر دیتا ہے۔ تو دراڑے پڑنے والی جن لوگوں کو تھوڑی سی خوش فہمی نظر آ رہی تھی، اپنی وہ خوش فہمی کو دور کر لیں۔ اگر ان کے مابین بہت زیادہ اختلافات ہوئے بھی تو پھر عمران تو ہوگا، یہ بات جب سوچتے ہیں تو سارے اختلافات پر پانی پھر جاتا ہے اور پھر ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب چونکہ چیف جسٹس کو پڑ گئے تھے، ان کو پہ گئے تھے، اس وجہ سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے مابین بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ تو سکندر سلطان راجہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، ڈان نے یہ خبر دی تھی، جب آر او لگانے کا معاملہ آیا تو میں نے چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات کی تھی۔ امیر بھٹی صاحب ان دنوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے۔ میں نے کہا تھا کہ عدلیہ سے ہمیں آر اوز اور ڈی آر اوز چاہیے، لیکن دونوں نے جواب دے دیا تھا اور پھر معاملہ بیوروکریسی کی طرف چلا گیا تھا۔ بیورو کے لیے گیا، لیکن ایک فیصلہ جسٹس نجفی کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، جس پر قاضی فیصل صاحب اتنے زیادہ برہم ہوئے تھے کہ انہوں نے عمیر نیازی کو بھی کہا تھا کہ ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے۔ نجفی صاحب کے بارے میں بھی ان کے ایسے ریمارکس تھے، سخت فیصلہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا، لیکن جب تحریری فیصلہ دیا گیا تو اس میں نجفی صاحب کے بارے میں ایسا کچھ نہیں، ان کے حوالے سے جو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے وہ اس میں استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس دن آدھی رات کو یہ فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ ڈی آر اوز اور آر اوز بیوروکریسی سے ہی لیے جائیں گے۔ تو آج سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈی آر اوز بیوروکریسی کی طرف سے لیے گئے، تو پیچیدگیاں، جو معاملات گڑبڑ ہوئے، جو بے ضابط کی ہوئی 8 فروری کے انتخابات میں، اسی وجہ سے ہوئی۔ قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا وضاحت دیتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں وضاحتیں نہیں دیتا، لیکن ان کی طرف سے فوری طور پر ایک وضاحت اس وقت آ گئی تھی جب کمشنر لیاقت علی چٹھا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پنڈی کی ساری سیٹیں کیسے تحریک انصاف کو لگائی گئی ہیں، اور پھر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک جین میرٹ کو بھی بلے کے حوالے سے جب انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا تھا، قاضی فیصل صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک لمبا چوڑا خط جین میرٹ کو لکھا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب اس معاملے کی وضاحت کرتے ہیں، کب کرتے ہیں اور کیا وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔